اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 26 اکتوبر 2024 ہے اور راہ ہدا کی لائیو نشریات کے ساتھ جرمنی سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا راہ ہدا کا یہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور گزشتہ 2 پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ان میں ہم نے توہین مذہب کے حوالے سے بات کی کہ توہین مذہب کے نتیجے میں کیا سزا ملتی ہے، کیا سزا ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا سزا دینے والا کون ہے۔ تو ہمارا جو طریقہ کار تھا پروگرام کا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ہم آغاز میں اس معین موضوع پر گفتگو کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا حصہ ہے پروگرام کا، چونکہ آپ کو سکرین پر نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں، ٹیکسٹ میسج کی سہولت آپ کے پاس ہے، ٹیلی فون کال کی سہولت آپ کے پاس ہے، تو اس ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے پاس یہاں پر بھجواتے تھے، اور آج بھی یہ سہولت آپ کے پاس رہے گی۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج جو علماء اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے ان میں مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم طلعت حفیظ صاحب ہیں۔ آپ دونوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا گیا کہ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے توہین مذہب کے حوالے سے بات کی، ہم نے قرآن کریم کی روح سے اور اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کا، نبوت سے پہلے حالات کا، پھر مکی دور کے حالات کا ذکر کیا کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا جاتا رہا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عفو، درگزر اور صبر کی تعلیم دی۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سے ان واقعات کا ذکر کریں گے جن کو توہین مذہب کے قائل یا توہین رسالت کی سزا پر جو لوگ قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس کی سزا ہونی چاہیے، اور اپنی دلیل کے طور پر وہ ان واقعات کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہم ان واقعات کا جائزہ لیں گے کہ کیا حقیقتاً خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ایسے ہی ہے جو قرآن کریم نے پیش کی ہے کہ ان کو جو اگر توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ کیا یہ تمام چیزیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو میں پہلا سوال ہے وہ طلعت حفیظ صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، آپ کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا گیا، تو انہی میں سے بعض لوگ جو جنگ بدر کے بعد قید ہو کر مدینے آئے، وہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ اختیار کیا، صبر کی تعلیم پھر بھی دیتے رہے، اور یہ سب پر عیاں ہے، لیکن اس کے باوجود ان قیدیوں میں سے 2 کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو توہین رسالت کے ارتکاب کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ تو اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جی، جزاک اللہ عثمان صاحب۔ جیسا آپ نے ذکر کیا ہے کہ توہین رسالت کے جو مدعی ہیں وہ غزوہ بدر میں قیدی ہونے والے جو لوگ تھے ان میں سے بعض کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گستاخی کی سزا میں قتل کیا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ مکی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اس لیے نعوذ باللہ مجبوراً ناچار آپ کو صبر کرنا پڑا، لیکن جب آپ کو طاقت میسر آ گئی تو تب آپ نے اس طاقت کا استعمال کیا اور بدر میں قید ہونے والے جو رؤسائے قریش تھے ان میں سے کم از کم 2 کو قتل کیا۔ تو اس معاملے میں جب ہم قرآن کریم کی تعلیم کی طرف رخ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہی فرماتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ اے نبی تو صبر کر۔ خاص طور پہ علی ما یقولون کا جو فکرہ ہے، یہ قرآن کریم میں 4 مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرما کے نبی کو خاص طور پر ایذاء رسانی اور زبانی تکالیف پر صبر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 18 میں بیان فرماتا ہے، اصبر علی ما یقولون، کہ اے نبی تو صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا داود، اور ہمارے نبی داود کو یاد کر، ذل ایدی انہ اواب، کہ وہ بڑی دسترس والا تھا لیکن بار بار خدا کی طرف جھکنے والا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں صبر کی تلقین فرمائی، ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دی۔
اس پہ تھوڑا سا غور کرنے سے سمجھ آ سکتی ہے کہ دیگر انبیاء میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو انتخاب کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ وقت کے بادشاہ تھے اور ایک زبردست سلطنت کے مالک تھے. تو اس ساری طاقت حکومت کے باوجود اگر آپ نے صبر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا بدرجہ اولیٰ بنتا ہے. اور اسی نقطے کو اگر آپ اخلاق کی نظر سے دیکھیں تو حقیقی عفو اور درگزر کا مقام ہی وہ ہے جب انسان کے پاس سزا دینے کی مقدرت ہو اور وہ اس لیے عفو کرے کہ وہاں اصلاح کا پہلو نظر آتا ہو، ورنہ کسی کمزور انسان کا معاف کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے. اب ہم ان دو افراد کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گستاخی کی سزا میں قتل کیا. اس میں پہلی روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں بیان کی جاتی ہے. عقبہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کی گردن میں اس نے اپنی چادر ڈالی اور انتہائی شدت سے آپ کا گلا گھونٹا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ نکلے اور انہوں نے دھکا دے کے عقبہ کو پیچھے ہٹایا. اور جو قاضی ایاز صاحب کی کتاب ہے الشفاء، اس میں انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ عقبہ نے بحالت قید جب اسے قتل کیا جانے لگا تو اس نے قریش کے سامنے شور مچایا کہ مجھے بحالت قید کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اور اس روایت جو قاضی ایاز صاحب کی کتاب ہے الشفاء، اس کی ایک شرح لکھی ہے امام ملا علی قاری نے. انہوں نے اس سند کو جو اس روایت کی مسند بزار کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. اور یہ واقعہ در حقیقت یوں پیش آیا کہ عقبہ بن ابی معیط قریش کے ان سرداروں میں سے تھا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ایک موقع پر نام لے کے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ان سے نمٹ، اور اس میں عقبہ بن ابی معیط بھی شامل ہے. اور صرف صحیح بخاری کے اندر ہی یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مختلف مقامات پر صحیح متصل سند کے ساتھ آتی ہے. اس میں سے ایک بخاری کتاب الجہاد کی جو روایت ہے اس کا میں متعلقہ حصہ یہاں پڑھ دیتا ہوں. اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن کفار قریش کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی ان سب کو میں نے بدر کے اس اجتماعی قبر میں دیکھا جو مشرکین کے لیے کھودی گئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قَتْلًا، یعنی وہ سارے سردار جن کا پیچھے ذکر ہے اس میں عقبہ بن ابی معیط کا نام ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے موقع پہ اس اجتماعی قبر میں عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا جبکہ وہ دفنایا جا چکا تھا وہاں پہ. تو بخاری کی اس روایات کی موجودگی میں مسند بزار کی روایت کے متعلق پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ وضع کی گئی ہے. اور دوسرا فرد جس کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا نعوذ باللہ گستاخی کی وجہ سے، اس کا نام نضر بن حارث ہے. اور اس کے متعلق مکی زندگی میں یہ ثبوت ملتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث تھا، براہ راست ان کے قتل میں شامل تھا. تو اس کو صرف قصاص کی وجہ سے قتل کیا گیا، لیکن اس کے متعلق بھی بعض روایت ایسی ملتی ہیں کہ حضور نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور وہ حنین کے موقع پہ جا کے مسلمان ہوا. تو اگر دوسری روایت کو نہ بھی لیا جائے، پہلی روایت کو ہی تسلیم کر لیا جائے کہ اسے قتل کیا گیا تھا، تو اس کے قتل کی وجہ جو ہے وہ قصاص ہے، نہ کہ بد زبانی اور گستاخی رسول. کیونکہ اگر صرف گستاخی رسول پر قتل کیا جاتا تو انہی بدر کے جو قیدی ہیں ان میں قریش کا ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ خطیب سہیل بن عمر بھی شامل تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکچر دیا کرتا تھا. اور جب وہ قید ہو کے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اس کے سامنے کے دان نکلوا دیں تاکہ آپ کے خلاف زہر نہ اگل سکے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ آئندہ اسے کسی پسندیدہ مقام پہ کھڑا کر دے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بابرکت الفاظ حرف بحرف پورے ہوئے اور سہیل بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی. اور نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ اخلاص میں غیر معمولی ترقی کی. تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کی بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئی تھی تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف قبائل میں جا کے اسلام کی تائید میں لیکچر دیا کرتے تھے، اور ان لیکچروں کو سن کے بہت سے لوگ مرتد ہونے سے بچے. تو بدر کے جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے جس میں سے صرف ایک کو قتل کیا گیا نضر بن حارث کو، اور وہ قصاص کے طور پر. عقبہ بن ابی معیط جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ صرف وضعی روایت ہے، موضوع ہے، اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قتل کیا، وہ مقتولین بدر میں شامل تھا. اور اگر صرف گستاخی کی وجہ سے قتل کرنا ہوتا تو سہیل بن عمر جیسا گستاخ جس کے لیکچر مشہور تھے کبھی بچ نہ پاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ذریعے سے جو ارتداد سے جیسے آپ نے ذکر کیا جو لوگ بچے ہیں یا جو ان کی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی پھر اسلام کی اس شان و شوکت سے یا اسلام کے فیض سے
برکت حاصل نہ کرتے، محروم رہتے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. یعنی کہ جو دونوں چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بنتا. تو شمشاد صاحب، اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاف ظاہر ہے جب مکہ والے بھی تھے جو اپنی ہمیشہ کی مخالفت جو ہے وہ ان کو پیش کرتے رہتے تھے، اسی طرح منافقین بھی تھے. تو منافقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سلوک روا رکھا؟ ان کو کیا کسی توہین کی سزا دی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق تو انبیاء سے ہمیشہ ہی یہ سلوک ہوتا چلا آیا ہے کہ استہزاء سے مخالفین کام لیتے رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ کوئی رسول بھی نہیں آیا جس کے ساتھ ان مخالفین نے استہزاء نہ کیا ہو. تو مکہ والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی وتیرہ رکھتے تھے. کبھی صدقات پہ اعتراض کر دیا، ان کی تقسیم پہ اعتراض کر دیا، کبھی بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ بالکل ان کو چندے نہ دو، یعنی صدقات نہ دو، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے. کبھی اپنے آپ کو زیادہ معزز اور نعوذ باللہ من ذالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹیا انسان قرار دیتے تھے. سورہ منافقون پڑھیں اور اس قرآن کریم میں جگہ جگہ ان باتوں کا ذکر ہے. لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہمارے معاشرے میں بھی اگر دیکھیں کہ اگر کوئی ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے بارے میں کوئی بات کرے اور خاص طور پہ نامناسب الزامات لگائے تو وہ ناقابل برداشت ہو جایا کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اوپر بھی یہ ایسے ظالم منافقین تھے جو اس قسم کے یعنی گندے اعتراض کرنے سے بھی، الزامات لگانے سے بھی باز نہیں آتے. ان میں ایک مشہور واقعہ افک ہے جس کا ذکر سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. واقعہ مختصر اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور جنگ پہ جاتے ہوئے یہ رواج تھا کہ جہاں رات پڑ گئی، پڑاؤ ڈالا، تو جب ازواج مطہرات ہوتی تھیں وہ ہودج کے اندر ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں ڈولی ہوتی ہے اس ٹائپ کی، لیکن وہ اس طرح کے اٹھا کے اسی طرح اس کو اونٹ کے اوپر رکھ کے باندھ دیا جاتا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم دبلا پتلا جسم تھا، ہلکی پھلکی ہوتی تھیں. تو جہاں پڑاؤ تھا وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جو ٹوائلٹ سسٹم اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، جنگل میں یا کھیتوں میں باہر جا کے ہی اپنی ضرورت پوری کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قضاء حاجت کے لیے گئیں. تو وہاں سے جب آپ واپس لوٹیں تو آپ نے دیکھا کہ گلے کا ہار نہیں ہے گلے میں. انہوں نے دیکھا کہ کہیں وہاں پہ گم ہو گیا. واپس پلٹیں تو اس جگہ تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، اور اس دوران قافلہ جو تھا وہ انہوں نے سامان سمیٹا اور حضرت عائشہ کا ہودج اٹھا کے صحابہ نے اونٹ پہ رکھا. انہوں نے سمجھا کہ اس کے اندر ہی ہیں جبکہ آپ وہاں پہ نہیں تھیں. تو اونٹ پہ رکھا، باندھا اور قافلہ روانہ ہو گیا. اب طریقہ کار یہ تھا کہ جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا تو اس کے روانگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب سارے چلے جائیں بعد میں اس جگہ کا پوری طرح جائزہ لینا ہے، کہیں کسی کی کوئی چیز گری ہوئی نہ ہو، کوئی رہ نہ گئی ہو، کوئی بھول نہ گیا ہو. تو وہ سامان اگر کہیں رہ گیا ہے تو وہ اس کا فرض ہوتا تھا کہ وہ لے کے آئے. تو جب حضرت عائشہ واپس پلٹی ہیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. اب یہ غلط فہمی ہوئی تو حضرت عائشہ نے دیکھا سارے چلے گئے ہیں، پریشان ہوئیں، پھر ادھر ہی بیٹھ گئیں کہ ان کو پتہ تھا کوئی نہ کوئی آئے گا، جب پتہ چلے گا واپس آئیں گے تو خود ہی لے جائیں گے، کیونکہ اگر وہ چال پڑیں آگے رستے کا پتہ نہ ہو تو اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی تھی. حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئیں. تو وہاں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ بعد میں جو چیزیں ہیں اس میدان کا جائزہ لے کے وہ ساتھ لے کے آئیں. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے. جب قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فوراً انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار ہو گئیں. انہوں نے نکیل پکڑی، وہ خود پیدل اور حضرت عائشہ سوار تھی اونٹ کے اوپر، وہ لے کے اس طرح ان کو مدینے پہنچ گئے. اب یہ واقعہ ایسا تھا کہ مخالفین اور منافقین جو اندر سے تھے ان کو تو ایک موقع چاہیے تھا، بہانہ چاہیے تھا استہزاء کا. انہوں نے اس کو بہت زیادہ اچھالا، گند اچھالا. اس کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اس بات کو اتنا تکلیف دہ انداز میں اچھالا گیا کہ آپ کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، اور ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کا اس واقعے کا نشانہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات یہ نازل کیں۔ اس وقت مشورہ کرتے رہے حضور صحابہ سے، حضرت عائشہ سے بھی پوچھا، آپ نے جو بتا دیا کہ بھی یہ صورتحال تو یہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وحی اتاری آپ کے متعلق کہ یہ جو ذکر کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، کہ یہ تمہارے اندر سے ہی ایک گروہ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ھو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، کہ ان میں سے جس نے جتنا گناہ کیا ہے اس کے ذمہ اتنا ہی گناہ ہوگا۔ سب نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، لیکن جو اصل سرغنہ ہے اس کا، جو بڑا حصہ ہے جس کے، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیات اتریں اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی بریت وحی کے ذریعے فرما دی، لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس میں جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس کا تفصیلی ذکر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو زنا کرے اس کے لیے یہ سزا ہے، پوری سزا مقرر کی ہے، اور پھر کوئی جھوٹا الزام اگر کوئی لگاتا ہے اس کی یہ سزا ہے، اس کے ساتھ یعنی الزام لگا دیا، گواہ پیش نہیں کر رہا تو پھر اس کو یہ سزا دینی ہے، کوڑوں کی سزا مقرر کر دی ان کے لیے۔ لیکن وہاں توہین کی سزا کوئی ذکر نہیں ہے مقرر نہیں کہ توہین ہے تو اس وجہ سے بھی سزا، اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو بعض رشتہ دار تھے، غریب تھے، ان کو وظیفہ دیتے تھے، ان کو خرچ دیا کرتے تھے، تو لیکن وہ بھی ان حرکتوں میں شامل تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ سے میں ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو سورہ نور میں ہی اگلی آیات جو اتریں وہ ان کے بارے میں اتریں کہ نہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ جو اللہ نے جن کو وسعت عطا کی ہے مالی طور پر، ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ ان مساکین کو، غرباء کو، مہاجرین کو کچھ نہیں دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ کیا حکم دے رہا اللہ؟ وَلْيَعْفُوا، عفو سے کام لو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو۔ اب باوجود اس کے کہ انہوں نے توہین کی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ عفو درگزر سے کام لو۔ ایسی یہ بات نہیں کرنی۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اور پھر فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو ان مومن عورتوں کے اوپر، جو بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور پاک باز عورتیں ہیں، ان کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ لیکن بندوں کے ہاتھ میں کوئی سزا اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی، اس سزا کا ذکر نہیں کیا کہ چونکہ انہوں نے توہین کی ہے، توہین کی سزا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ بھی، اچھا یہ جو الزام لگانے والے ہیں، سرغنہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، جو رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے، سورہ منافقون میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک تھا کہ اس کی وفات کے اوپر اپنا کرتا آپ نے عطا فرمایا، اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اور یہ یعنی اس کو سزا نہیں دی گئی، کسی قسم کی سزا نہیں دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں بھی بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، فرمایا وَدَعْ عَزَاهُمْ، ان کی تکلیف دہی کو چھوڑ دے، دفع کر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر توکل کر، اللہ کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منافقین اندر سے اور مخالفین باہر سے انبیاء کی مخالفت اور توہین اور استہزاء کرنے میں کبھی کسی نے کوئی باقی کسر نہیں چھوڑی۔ ایون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی مخالفین اور منافقین نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن اس توہین کا ذکر، اس کی سزا کا ذکر کہیں اللہ نے نہیں فرمایا۔ جہاں ذکر فرمایا عفو اور درگزر کا اور اللہ پر توکل کرنے کا، یہ کہ جہاں اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوں آپ وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں، وہاں نہ بیٹھا کریں، بس یہ ذکر ضرور ہے۔ حالانکہ یہ ایسی ایک توہین ہے جس کی گواہی خدا تعالیٰ بھی دے رہا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح سے ہوا ہے اور جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین کے سامنے اس کا جواب رکھا ہے۔ تو طلعت صاحب، صاف ظاہر ہے جو اس کے مدعین ہیں کہ سزا دینی چاہیے، وہ بھی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، ہم ان کا ایک ذکر کر رہے ہیں، پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں آپ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو کعب بن اشرف اور ابو رافع کے قتل کا، جو کہ ایک ثابت شدہ چیز ہے، اسلامی تاریخ سے بھی ثابت ہے، تو اس کو بھی دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کو قتل کروایا گیا تھا اور اس کی سزا جو ہے وہ توہین رسالت کی وجہ سے دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ عثمان صاحب۔ بات یہ ہے کہ کعب بن اشرف اور ابو رافع یہ دونوں یہودیوں کے سردار تھے، اور ان دونوں کے جرائم کم و بیش یکساں ایک جیسے ہی ہیں، صرف ان میں جو فرق ہے وہ زمانے کا فرق ہے۔ کعب بن اشرف کی ساری کارستانیاں اور جو اسلام کے خلاف کارروائیاں تھیں اس کا زمانہ غزوہ بدر کے بعد بنتا ہے، اور ابو رافع جو ہے اس کی ساری فتنہ انگیزیاں جو ہیں وہ غزوہ احزاب کے بعد ہے۔ اور یہ دونوں مقامات جو ہیں تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے انتہائی نازک مقام تھے۔ اور کعب بن اشرف کے متعلق یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ ایک سردار تھا، اور نسلاً یہ عرب تھا، اور فصیح و بلیغ شاعر تھا، اور تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ جب بدر کی فتح کی خبر مدینہ میں پہنچی ہے تو اس نے فوراً جا کے مکہ کا رخ اختیار کیا، اور وہاں جا کے قریش کو جو پہلے ہی اس غزوہ بدر کی ذلت کی وجہ سے غصے میں تپ رہے تھے، ان کو جا کے جوش دلایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کعبہ کے پردے ان کے ہاتھ میں دے دے کے ان سے قسمیں لیں کہ وہ اس وقت تک اسلام سے نہیں بیٹھیں گے، جب آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بانی اسلام کو دنیا سے مٹا نہ لیں۔ یہ تو اس نے مکہ میں جا کے فتنہ انگیزی کی، اور پھر واپس جب مدینہ آیا تو اس نے کوشش کی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سازش کی اطلاع آپ کو دے دی اور آپ اس سے محفوظ رہے۔ اور پھر جب اس کے خلاف عہد شکنی، کیونکہ عہد شکنی کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں یہود کی طرف سے کعب بن اشرف نے بھی دستخط کیے تھے۔ اور یہ تاریخ میں متعدد واقعات ملتے ہیں کہ یہود اپنے تنازعات کا فیصلہ کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، تو اسی لیے آپ کے پاس آتے تھے نا کہ آپ کو اس مدینہ کی جو جمہوری حکومت ہے اس کا سربراہ سمجھتے تھے۔ وہ رجم کا قصہ اس تناظر میں مشہور ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے نہ صرف جو حکومت کے سربراہ ہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، مکہ میں جا کے جنگ کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، اور مدینہ واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کے اس کے قتل کا فیصلہ کروایا۔ اب دوسری طرف اگر ابو رافع کی طرف آ جائیں تو ابو رافع جو تھا وہ خیبر کا رہنے والا یہودی سردار تھا، اور اس نے غزوہ احزاب کے بعد منوان یہی کام کیا۔ اور جس طرح یہ کعب بن اشرف مکہ گیا تھا، غزوہ احزاب کے بعد یہ ابو رافع جو ہے اس نے نجد کے قبائل اور خاص طور پہ قبیلہ غطفان کی طرف رخ کیا۔ اور ان دونوں کی جو تاریخ ہے وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی کہ جس دن حضرت عمر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہو سکیں تو وہ انصاری صحابی آ کے اس دن کے سارے حالات بیان کرتے تھے۔ تو ایک دن ان انصاری صحابی نے آ کے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت عمر اندر سے جلدی سے باہر نکلے اور پوچھا کہ کیا غطفانی بادشاہ نے حملہ کر دیا؟ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بعد گو کہ جو لشکر تھا عرب کا وہ شکست کھا گیا تھا، لیکن غطفان کی طرف سے بہرحال ہمیشہ ایک حملے کا اندیشہ تھا۔ اور اس نازک موقع پہ جا کے ابو رافع نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر تم حملہ کرو گے تو تمہیں جتنی بھی مالی مدد چاہیے وہ میں دوں گا۔ اور قرآن کریم میں بھی ان ائمہ کے متعلق جو بار بار عہد کر کے توڑتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، وہ کفر کے سردار جنہوں نے بار بار عہد و پیمان کیے اور پھر ان عہدوں کو توڑا تو ان کے عہد کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے متعلق پھر ہدایت کیا دی، فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کہ ایسے جو کفر کے سردار ہیں پھر ان کے ساتھ قتال کرو۔ تو مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور ابو رافع کو قتل کروایا۔ اب ان کے جو قتل کا طریقہ ہے اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں جنگی سازش کر رہے تھے تو ان کو جنگ کے طریقے پہ قتل کرنا چاہیے تھا، چن چن کے الگ سے کیوں قتل کیا گیا؟ تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ اگر آپ تاریخ کا یہ جو موقع ہے اس پہ نظر ڈالیں تو بنو قریظہ کی غداری، بنو نذیر کی جلا وطنی، غزوہ خیبر میں جو یہود کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود مسلسل مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور ایک حالت جنگ تھی۔ اور جنگ کے دنوں میں تو آج بھی یہی حالات ہیں کہ جو دشمن کے سردار ہیں ان کو چن چن کے قتل کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ اگر براہ راست جنگ کی جائے تو اس میں بہت زیادہ فریقین کا جانی نقصان ہوگا، اس لیے آپ نے عوام الناس کو جنگ سے بچانے کے لیے یہ طریق اختیار فرمایا۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی تیسرے کے پاس چلے جاتے ثالثی کے لیے، تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ عرب کے جو قبائلی نظام تھا اس میں کوئی بین القبائل
ایسا کوئی اینٹی نہیں تھی جس طرح آج کل UNO وغیرہ ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کے سربراہ تھے اس لیے آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ مدینہ کے شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتے. تو ان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا. اور اس موقع پہ شاید یہاں بھی ذکر کر دینا مناسب ہو کہ عرب کے معاشرے میں جو عرب شاعر تھے ان کا جو کردار تھا وہ آج کل کم و بیش ویسے ہی ہے جیسے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسر ہوتے ہیں یا اخبار و مکالم نویس ہوتے ہیں یا ٹاک شوز کے جو ماڈریٹر ہوتے ہیں. وہ جس طرح آج کل یہ لوگوں کی آراء کو بدلتے ہیں اور ان کے خیالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اس زمانے میں جو عرب شعراء تھے وہ اپنے فصیح و بلیغ کلام سے کسی بھی خبر کو یا کسی بھی رائے کو بڑی جلدی سے ترویج دیا کرتے تھے. اور ان کی جو شاعری ہے وہ صرف ان کی بدنامی یا گستاخی کی سزا نہیں ہے بلکہ اس شاعری کے نتیجے میں سارے عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی سزا ہے, جو اشتعال انگیزی ہے اور جو جنگ کی آگ ہے اس میں تیل ڈالنے کی سزا ہے. ورنہ تو مشہور قصہ ہے کعب بن زہیر, ایک مشہور شاعر ہیں جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا. ان کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ قبول اسلام سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجف کی سزا میں ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو ظلم فرمایا کہ تم بھی بدلے میں حجویہ اشعار کہو. اور حضرت کعب بن زہیر جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ نہ صرف مدینہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا بلکہ جب وہ مدینہ آئے اور جو قصیدہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا وہ حضور کو اس قدر پسند آیا کہ آپ نے خوشنودی کا اظہار فرماتے ہوئے جو چادر آپ کے تن پہ تھی وہ ان کو تحفہ میں دی. اور وہ قصیدہ لوگ جانتے ہیں کہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہاں پہ ابو رافع اور کعب بن اشرف دونوں کو جن کو قتل کروایا گیا ہے وہ بد زبانی کی وجہ سے نہیں قتل کروایا گیا بلکہ مسلمانوں کی جان کے در پہ ہوئے تھے وہ لوگ, اور خود بھی کوشش کر رہے تھے اور مالی لحاظ سے مسلمانوں کے دشمنوں کی اعانت کر رہے تھے. اور تاریخی ثبوت جب مہیا ہوئے ہیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں افراد کو علیحدہ علیحدہ قتل کروا دیا تاکہ اگر براہ راست جنگ ہوتی ہے تو فریقین میں جانی نقصان بہت زیادہ ہونے کا اندیشہ تھا. یعنی کہ فتنہ پھیلے نہ, فتنے کی روک تھام کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اقدام جو ہے وہ کیے. جزاکم اللہ. ہمارے پاس ناظرین کے سوالات بھی آ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان سوالات کی طرف بھی آتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم ناظرین کے سوالات کی طرف جائیں, شمشاد صاحب جو ایک اور دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جو بھی اللہ اور رسول کو تکلیف پہنچائے تو اس کو لعنت پہنچتی ہے, اور دنیا میں بھی لعنت پہنچتی ہے اور آخرت میں بھی لعنت پہنچتی ہے. اور دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ یہ جو دنیا میں لعنت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی تکلیف پہنچائے گا اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. سوال یہ ہے کہ جو دنیا کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ اس کو دنیا میں قتل کر دیا جائے. دیکھیں عرض یہ ہے یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. جہاں تک یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کا یعنی جنگوں میں جو بات کی گئی ہے کہ بعض سزا ایسی ہوتی ہے جن کو اللہ کی سزا ہی سمجھا جاتا ہے, وہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے آخرت میں بھی, لیکن جہاں تک قتل کرنے کا تعلق ہے وہ صرف جنگوں کی صورت میں دی گئی ہے. یعنی جو جنگیں ہیں ان میں جو دشمن کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا ہے, چونکہ وہ بھی مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچاتے تھے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک سزا قرار دیا ہے. لیکن اس کو دنیاوی لعنت اس رنگ میں کہنا کہ جہاں بھی لعنت کا ذکر ہے وہاں مراد قتل کرنا ہے, یہ درست نہیں ہے. اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے, کیونکہ یہ آیت یہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا, کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان پر اللہ نے اس دنیا میں بھی لعنت کی, آخرت میں بھی لعنت کی ہے, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب مہین ہے, یعنی رسوا کر دینے والا عذاب ہے. اگر یہاں دنیا کی لعنت سے مراد یہ لیا جائے کہ اس کا مطلب ہے قتل کر دینا, تو پھر یہاں کیوں, پھر جہاں بھی دنیا کی لعنت کا ذکر آئے گا ہر جگہ یہ مراد لینا چاہیے. حالانکہ ابھی جو میں نے آیات پہلے سوال کے جواب میں پڑھی ہیں سورہ نور کی آیات, ان میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, کہ جو غافل اور پاک باز عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم, کہ ان پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے, اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اب اگر دنیا کی لعنت کا مطلب اس دنیا میں قتل کرنا ہے تو پھر تو ہر مومن اور پاک باز عورت جس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے
جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے، آخرت میں بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ حالانکہ اس کی وضاحت سورہ نور میں اللہ نے فرما دی ہے کہ یہاں قتل کا فتویٰ نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوڑوں کی سزا مقرر کی ہوئی ہے، اور اس کا ثابت ہوا کہ لوئینو فی دنیا سے مراد قتل کرنا نہیں ہے۔ گو کہ جنگوں میں ان کے لوگ بھی مقتول ہوئے، شکستیں ہوئی، وہ بھی ایک لعنت ہے، لیکن ہر لعنت کا مطلب یہ لینا کہ نہیں یہاں قتل ہی مراد ہے، یہ درست نہیں۔ اگر وہاں قتل کرنا مراد ہے پھر اس آیت میں بھی قتل ہونا چاہیے، جبکہ ایسا فتویٰ نہیں۔ یہاں دنیا کی لعنت سے مراد وہاں ان کو جو کیا کہتے ہیں سزا دینا ہے، کوڑوں کی سزا تھی، وہ بھی ایک لعنت ہے ایک لحاظ سے۔ اصل میں لعنت کا مفہوم نہیں سمجھے، لعنت کہتے کس کو ہیں؟ لعنت کا مطلب ہے ایسا شخص جس کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو، جس کے اوپر اللہ کا غضب ہو، وہ اللہ سے دور ہو، اللہ اس سے دور ہو، وہ اللہ کا دشمن ہو، اللہ اس کا دشمن ہو، تو یہ مطلب ہے لعنت کا۔ تو جب فرمایا کہ لوئینو فی دنیا والآخرہ، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ وہ نہ ان کو اس دنیا میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، نہ ان کو آخرت میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور ان کے لیے آخرت میں اللہ نے عذاب رکھا ہوا ہے۔ اس عذاب کو کہیں عذاب مہینہ قرار دیا، کہیں عذاب عظیم قرار دیا، لیکن دنیا اور آخرت کی لعنت کا مطلب بنتا ہے وہ یہ کہ یہاں بھی اللہ کی ناراضگی ہوگی، وہاں بھی اللہ کی ناراضگی ہوگی، یہاں بھی وہ اللہ کے قریب نہیں پھٹکیں گے، اللہ کا قرب ان کو حاصل نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی ان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کی تائید قرآن کریم کی اور آیات بھی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، کہ جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، اس دن ہم ان کو کہیں گے کہ یعنی مشرکوں کو کہیں گے کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، میرے قریب نہ آؤ، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ایک روک حائل کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے وہ لعنت، یعنی وہاں بھی قیامت کے دن بھی خدا کا قرب ان کو نصیب نہیں ہوگا، خدا کے قریب نہیں آنے دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، کہ یہ لوگ جو اپنی قسموں کے بدلے کی تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، اس دنیاوی قیمت کے بدلے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک قرار دے گا۔ اب یہاں یہی مراد ہے کہ لوئینو فی دنیا والآخرہ، کہ نہ اس دنیا میں اللہ کے کلام کے وہ مستحق ٹھہریں گے، نہ اللہ کی نظر کرم ان پر اس دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی، نہ اللہ کا قرب اس دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ یہی مطلب ہے کہ جو لوئینو فی دنیا، یا جو اس آیت میں بیان فرمایا کہ لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ، مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو قتل کر دو، آخرت میں ہم عذاب دیں گے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی خدا کا قرب نہیں ملے گا، آخرت میں بھی خدا کے قرب سے محروم رہیں گے، اور وہ ایسے بندے کے لیے پھر عذاب عظیم ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ تو شمشاد صاحب، اسی سے پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکتیں کرتا ہے تو کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ دیکھیں سزا ہے، لیکن اللہ نے وہ سزا انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی۔ دنیاوی حکومتیں اس کے لیے سزا مقرر کر سکتی ہیں، لیکن وہ کوئی قانون بنائیں گی، وہ خود دیکھ سکتی ہیں کہ جو اس طرح کی توہین کرنے کے نتیجے میں جو بد امنی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس بد امنی کو روکنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے وہ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے عدل اور انصاف ضروری ہے، وہ سب کے لیے برابر ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو توہین کا ذکر خالصتاً جو سزا ہے وہ ہے، وہ لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں یہ سزا نہیں رکھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ اب کس طرح دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو بری تدبیریں کرتے ہیں نا، ان کو ان کی تدبیریں انہی کو گھیر لیتی ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ یہ لوگ بھی جو آج یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس قسم کی تدبیریں کر رہے ہیں، یہ بھی پہلے لوگوں کی سنت کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، پھر یاد رکھیں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اب دیکھیں، اب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دیکھیں، اس وقت جنگیں مسلط کی گئی تھی، مسلمانوں نے تو ابتدا نہیں کی تھی جنگوں کی، یعنی مدینے سے مسلمان تو مکے پہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، مکے والے مدینے پہنچے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، شروع انہوں نے کی جنگیں، جب انہوں نے شروع کر دیں تو انہی جنگوں نے ان کو گھیر لیا، بالآخر یہ جنگیں ہی ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن گئیں۔ آج بھی جو تدبیریں دشمن اختیار کرتا ہے وہ تدبیریں ہی ان کو گھیر لیں گی، اور یہ گھیرا اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے، وہ تدبیریں خدا کے خلاف کرتے ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اچھا آج دیکھ لیں جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھیں وہ ہمارے ہاتھ میں کشکول پکڑانا چاہ رہے تھے، آج دیکھ لیں وہی حکومتیں ہیں کشکول پکڑ کے کہاں کہاں پھر رہی ہیں، اسی تدبیر نے انہی کو گھیرا ہوا ہے، وہ ہماری عزتیں خاک میں ملانا چاہتے تھے، آج دیکھ لیں پاکستان کے اندر کون سا عہدہ ہے جس کی عزت بنی ہوئی ہے، کبھی سیاستدانوں کی عزت ہوا کرتی تھی، فوج ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک فوجی وردی میں کسی کو دیکھ لیتے تھے سلام کرتے تھے لوگ، ایک سپاہی کی بھی عزت کرتے تھے، اور ججوں کے سامنے تو کسی کو بولنے کی جرت تک نہیں ہوتی تھی۔ آج ہماری عزتیں جب انہوں نے اس طرح لٹانی شروع کر دیں اور حکومتی سطح کے اوپر کرنا شروع کر دیا، ایوانوں میں بھی ہمارا نام یعنی انتہائی ہتک آمیز طریقے سے لیا جا رہا ہے، ہر شعبے میں اندر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو آج دیکھ لیں پاکستان کا حکومتی لیول پر بھی کون سا شعبہ ہے جس کی عزت قائم ہے، نہ وہاں صدر کی عزت ہے، نہ وہاں وزیر اعظم کی عزت ہے، کہیں کبھی آرمی کی عزت ہوا کرتی تھی، آج آرمی کی عزت دیکھ لیں، کبھی ججوں کی عزت ہوا کرتی تھی، آج ججوں کی عزت دیکھ لیں، اور ہمارے خلاف جتنے قانون بنائے گئے، اب توہین رسالت کا بھی یہ بیسیکلی تو ہمارے خلاف بنایا گیا تھا، لیکن یہی قانون آج ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور یہی قرآن کریم بھی بیان فرماتا ہے کہ یہ تدبیریں ان کو خود گھیرتی ہیں، اور پھر اس کا دیکھیں عذاب جہنم یا جنت یہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی خدا تعالیٰ اس کے آثار ضرور ظاہر کیا کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اب وہ تو جنت ملے گی لیکن اس جنت کے آثار یہاں بھی نظر آتے ہیں، اسی طرح وہاں تو جہنم ہوا ہے وہ اللہ نے رکھی ہے لیکن اس کے آثار ادھر سے ہی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو فاسق لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے آخرت میں۔ اس کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جب بھی اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں بھی جب خدا کا گھیرا پڑ جائے، وہ تدبیریں جو خدا یا خدائی جماعت کے خلاف کرتے ہیں مخالفین، ان میں خود گھیرے میں آ جاتے ہیں، تو اس کی ایک نشانی یہ کہ پھر اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلا نہیں جاتا۔ آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس دنیا میں اس طرح کا کیوں آثار کیوں ظاہر کرتا ہے؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یہ سورہ سجدہ کی آیت 21 اور 22 کی تلاوت میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو ادنا یعنی اس دنیا میں ذرا چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ اس عذاب سے یہ بھی ایک قسم کی تنبیہ ہوتا ہے، یہ عذاب کہ جب یہاں پہ ایسی تدبیروں میں گھیرے میں آ جائیں تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب کی شکل اختیار۔ آج آپ کے صحافی چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جو ہے نا پاکستانیوں کے لیے یہ عذاب بن گئی ہے یہ چیز۔ قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے، قوم بدتمیز ہو گئی ہے بھائی، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، تو جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عذاب ادنا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر رجوع نہیں کرو گے تو پھر عذاب اکبر ہے اس کے بعد۔ اور اس کے نشانی بیان فرما دی سے پہلی آیت میں کہ کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، لیکن اس دنیا میں یہ معاملہ ذرا ہلکا ہے، کوشش کریں تو نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ وہ ہمت ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہماری دعا ہے کہ کوئی ہمت کرے اور عدل اور انصاف حقیقی رنگ میں قائم کرنے والا ہو، جس کی نظر میں سارے انسان برابر ہوں، سارے فرقے برابر ہوں، سارے مذاہب برابر ہوں، سب کی عزتیں قائم کی جائیں۔ یہ نہیں آپ کر سکتے، دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی قانون بنائیں تو ایسا بنائیں کہ تمام مذہبی پیشوا جتنے بھی ہیں
किसी की भी बेइज्जती, किसी की भी तौहीन ना हो, फिर ये कामयाबी हो सकती है। लेकिन अगर ये रखेंगे कि नहीं हम तो दूसरों की तौहीन करते रहें, हमारी तौहीन कोई ना करे, अब ये नहीं चलेगा। ये जिस सूरत, अब जब बेइंसाफ़ी के ऊपर आप बुनियाद रख रहे हैं तो उसके बाद आप कहें कि गंद बो दें और उसमें से यानी गंद के ढेर पे बैठ के हमें फूलों की खुशबू आए, ये मुमकिन नहीं हुआ करता। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, आपने बड़ी वजाहत के साथ इसका जिक्र कर दिया है। नाजरीन, हमारे एक रेगुलर व्यूवर हैं आरिफ़ुज़्ज़मान साहिब, बांग्लादेश से, वो कॉल पर हैं और उनका सवालात हैं वो लेते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आरिफ़ुज़्ज़मान साहिब, अपना सवाल पेश करें। जी वालेकुम सलाम। जी जी जी, मेरा सवाल है, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात, इतराज़ात होते हैं। एक इतराज़ ये है जे मुस्लिम इस्लाम दूसरे मुसलमान गैर जमात हज़रात को ज़ुर्रियतुल बक़ाया कह के गाली दिया था। इसका मतलब क्या है और इसका पस मंज़र क्या था, ज़रा खुलासा कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो तलत साहब, हमारे मौजू के साथ मिलता जुलता सवाल ही है कि तौहीन रसालत यहाँ पर या तौहीन मज़हब के हवाले से अगर उसको देखा जाए तो आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि इसका जवाब पेश। जी पहली बात तो ये है कि कुरान करीम में जो बुनियादी हिदायत है वो अल्लाह ताला मोमिनीन को यही कहता है कि ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्मिन, यानी अल्लाह ताला तो उन लोगों को भी जिन्होंने अपने मबूद बनाए हुए हैं, जो मबूदाने बातिल हैं, उनके बारे में भी बुरा भला कहने से रोकता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उनको बुरा भला कहोगे तो नतीजतन अल्लाह ताला को बुरा भला कहेंगे। और इसी तरह जो बुनियादी तालीम है वो तो ये है कि किसी की भी दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जिस लफ्ज़ का इन्होंने हवाला दिया है, अगर उसका पस मंज़र देखा जाए तो असल में ये आइना कमालात इस्लाम की तहरीर है और इसके सियाक़ो सबाक़ में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मुसलमानों की दिलजोई कर रहे हैं। और अगर इसके सियाक़ो सबाक़ को देखा जाए तो ये जहाँ मुखातिब जो हैं वो मुसलमान नहीं है बल्कि अहले किताब हैं, और अहले किताब में से भी वो हैं जिन्होंने ख़ुद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इंतहाई आज़ारदह और तकलीफ़ दह किताबें छापी। और जिस तरह आजकल थिएटर वगैरह में ड्रामे बनाए जाते हैं, ये तरीक़ उस ज़माने में भी था। इसका ज़िक्र ख़ुद हज़रत मसीह मौद अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि उसका पस मंज़र बताता है कि मुखातिब यहाँ पे मुसलमान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हुज़ूर ख़ुद फरमा रहे हैं कि मुसलमानों की दिलजोई कर रहे हैं। और जहाँ ज़िक्र है अहले किताब का, और अहले किताब के मुतल्लिक़ कुरान करीम हमें बताता है कि वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, लेकिन आगे इस्तिस्ना रखा है इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, कि जो लोग जुल्म करते हैं उनके साथ फिर सख्ती से पेश आया जा सकता है। लेकिन इस लफ्ज़ का जो तर्जमा किया जाता है वो तर्जमा हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मुराद नहीं है, क्योंकि आपने एक दूसरे अरबी शेर में एक जगह इब्न अल बगा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और ख़ुद वहाँ उसका अपने तर्जमा भी कर दिया। तो मुसन्निफ़ जब किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है और ख़ुद उसका तर्जमा कर देता है तो फिर उसकी तरफ से हमेशा वही तर्जमा समझा जाएगा। और वहाँ हुज़ूर ने सादुल्लाह अली धामी के मुतल्लिक़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और वहाँ सरकश इंसान का तर्जुमा किया। और अगर हम अरबी लुगात को देखें तो ताजुल उरूस भी इसकी इजाज़त देती है। उसमें लिखा है कि अलबगी का जो लफ्ज़ है इसका बुनियादी मतलब लौंडी है, और वो खा फाजिर हो खा नेक हो, लेकिन फिर तशरीहन हर वो शख्स जो नेकी से दूर चला जाए उसको इब्नुल बगी कहा जाता है। और ये शिया अहबाब की किताबों में भी इस तरह के हवाले मौजूद हैं। मसलन हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़तवा तहरीरी मौजूद है कि जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका भी वाक़िफ़ में ज़िक्र हुआ, उनके मुतालिक ज़िना का मुद्दई है वो ख़ुद वलदु ज़िना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जो 20-25 साल की उम्र को पहुँच चुका है और वलदुल हलाल है, वो किसी पे तोहमत लगाए और वलदु ज़िना हो जाए? तो वहाँ भी उससे मुराद यही है कि उसके जो अमाल है वो बता रहे हैं कि वो सरकशी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ भी हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ये मकाम है कि अल्लाह मियाँ ने आपको इस ज़माने में हाकम और अदल बना के भेजा है, और आपने अहले किताब के साथ अच्छे रंग में तबलीग की है, उन्हें तहज़ीब के साथ पुकारा है। लेकिन जब उनकी तरफ से मुसलसल तकलीफ़ दे कलिमात हुए, थिएटर और बार बार मुख्तलिफ़ रंगों में किताबों की सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कुशी की गई है, तो जवाबन आपने फिर सख्त कलिमात इस्तेमाल फरमाया। लेकिन इनका तर्जुमा वो नहीं है जो गैर अहमदी मंसूब करते हैं ना। तर्जुमा जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि एक दूसरी जगह पे हुज़ूर ने ये लफ्ज़ खुद इस्तेमाल फरमाया और तर्जुमा कर दिया, और वहाँ सरकश इंसान का तर्जुमा है, और ये सरकशी है। और वरना तो हुज़ूर की खुद तालीम यही है कि गालियाँ सुनकर दुआ दो, पाक के दो, आराम दो। तो हुज़ूर ने इसी पे अमल फरमाया। लेकिन जब तंग आके जब अहले किताब की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा जुल्म से उन्होंने काम लिया, तब आपने ये सख्त कलिमात इस्तेमाल फरमाए। लेकिन मैं ये फिर दोहराता हूँ कि हर अहमदी का काम नहीं है। ये जिस तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियाँ ने हकम और अदल बना के भेजा ना, आपकी जज की हैसियत है।
جیسے اگر جج کے پاس کسی کا کیس جاتا ہے تو جج کہہ دیتا کہ ہاں ثبوت کے ذریعے سے میں شخص کو چور کہتا ہوں، تو جج اس کو چور کہہ سکتا ہے، عوام الناس کا یہ اختیار نہیں ہے. تو حضور کے یہ صرف حضور کا مقام ہے، دوسرے لوگ یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اس میں ان کے سوال کی وضاحت آ گئی ہے. شمشاد صاحب اسی طرح وسیم احمد صاحب ہیں جرمنی سے، وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرے تو اس بارے میں قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی، آپ نے گزشتہ سوال جو کیا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے. یعنی نہ اس دنیا میں خدا کا قرب حاصل کر سکیں گے، نہ آخرت میں، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کیا. تو میں نے عرض کیا کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی ان کو رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لیں اور باز آ جائیں. بلکہ یہی نہیں، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ کریں گے، لازمی ہوگا تمہارے ساتھ. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تُبْلَوُنَّ فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا، کہ تمہیں تمہارے مالوں کے معاملے میں بہت زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہیں اپنی جانوں کے حوالے سے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کی طرف سے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی جو مشرک ہیں، تمہیں بڑی سخت باتیں، استہزاء والی باتیں سننی پڑیں گی. لیکن یہاں کہیں یہ نہیں بیان فرمایا کہ تم ان کو سزا دینا یا ان کو قتل کر دینا، بلکہ فرمایا کہ اگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ تم اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے بلند ہمت کاموں میں سے ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ کر سکتے ہیں، بلکہ لازمی ہوگا یہ تمہارے ساتھ. وہ تمہاری مال پر بھی حملہ کریں گے، تمہاری جانوں پر بھی حملے کریں گے، اور تمہاری عزتوں پر بھی. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہتک کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے یہ ہماری عزت کے اوپر ہی حملہ ہے. لیکن اس کی سزا کا ذکر نہیں فرمایا. سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. ہمیں یہ تعلیم ہے کہ اس میں اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہ بلند ہمت ہے، تمہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اذا سمعتم آیات اللہ ہے، جب تم اللہ کی آیات کو سنو اور دیکھو کہ یکفر بہا و یستہزأ بہا، کہ ان کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور استہزاء بھی کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، فلا تقعدوا معہم، تو جب استہزاء کیا جا رہا ہو، بے شرمی سے کام لینے لگے مخالف، تو وہاں سے چلے جاؤ، وہاں بیٹھو نہیں. یعنی وہاں فتنے میں پڑنے کی، فساد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی جو وہاں سے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے ان کو، یہ بھی مستقل نہیں. فرمایا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہو جاتے. مطلب کیا ہے کہ باقی جو دوسرے مناسب کام ہیں، دنیا داری کے کام ہیں، ان میں آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کریں، سلام کہو، قالوا سلاما، خدا حافظ، تو اس میں آپ نے حصہ نہیں لینا. لیکن اگر اس میں شامل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم بھی، فرمایا انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہی قرار پاؤ گے. پھر تو مطلب یہاں یہی نکلتا ہے کہ اللہ کی توہین ہو، اللہ کے رسول کی توہین ہو، صبر استقامت سے کام لینا ہے، اپنے تعلیم کے اوپر قائم رہنا ہے، اور ان کو چھوڑ دو، سلام کہو، سائڈ پہ ہو جاؤ. ہاں جب وہ دیکھیں کہ نہیں وہ دوسرے مناسب کام کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جس قوم کے ساتھ بھی تم رہ رہے ہو، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی رنگ سے، کسی نسل سے، اصول یہ ہونا چاہیے کہ جہاں نیکی اور تقوی کے کام ہیں وہاں تمہارا تعاون ہر صورت میں ان کو حاصل ہونا چاہیے. ہاں جہاں بغاوت کا ذکر ہو، گناہ کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں تعاون نہیں کیا جا سکتا، وہاں ان سے اللہ کرتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. طلعت صاحب، ہم اپنے اسی موضوع کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. ہم نے واقعات جن کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ان کے متعلق بات کر رہے تھے.
تو اسی طرح ایک جو زہر والا واقعہ ایک عمومی طور پر جانا جاتا ہے کہ ایک یہودیہ نے دعوت کی اور آپ کو بلایا اور اس کھانے میں زہر ملا دیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کروایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کوئی پتھر پھینکنے والا واقعہ ہے، اس طرح کے مختلف قسم کے واقعات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب توہین رسالت کے مدعیان ہیں، جب انہیں اور کوئی عقیدے کی تائید میں کوئی واقعہ نہیں ملتا، تو ان واقعات کو جو عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں ہیں، توڑ مروڑ کے تو گستاخی کے واقعات بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس میں یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ خیبر کے زمانے کا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک وہی قیام فرمایا تھا، اور اس وقت ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کا نام زینب بنت حارث بیان کیا جاتا ہے، اور یہ خیبر کے مشہور پہلوان مرہب کی بہن تھی۔ یہ وہی مرہب ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر میں کیفر کردار تک پہنچایا تھا، اور اس نے آ کے یہ درخواست کی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو عذرائے شفقت قبول فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے کے پاس تشریف لائے، تو یہ عورت وہاں کھڑی تھی۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں۔ تو اس کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ بھی شریک تھے، اور جب کھانا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پہلا لقمہ تھوڑا سا چبایا ہی تھا کہ آپ کو علم دیا گیا کہ اس میں کھانے میں زہر ہے، اور آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور دیگر صحابہ کو بھی کھانا کھانے سے منع فرما دیا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی حضرت بشر بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ موجود تھے، وہ چند لقمے نگل چکے تھے اس کھانے کے۔ اب یہ واضح اقدام قتل کی واضح کوشش ہے۔ اب اس خاتون کو جب بلا کے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ میاں آپ کو بچائے گا، لیکن اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو پھر ہم آپ کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ آپ کی نظر اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 ہے کہ اے نبی جو تیرے پہ اتارا جاتا ہے تو اسے کھول کے بیان کر دے، اور جب تو تبلیغ کرے گا تو تبلیغ کے نتیجے میں مسائل ہوں گے، تیری مخالفت ہوگی، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تو وہاں بڑی تحدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کہا کہ یہود مجھے قتل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس نے حیرانی سے اس سوال کو دوبارہ دہرایا کہ کیا یہود آپ کو قتل نہیں کر سکتے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، وہ مجھے کبھی بھی قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عورت سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ بعد میں اس خاتون کو، اس عورت کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ اب یہ 2 متضاد روایات ہیں۔ اس میں تطبیق کی ایک یہ صورت ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، تب تک آپ نے اس کو سزا نہیں دی، کیونکہ اگر اس وقت آپ سزا دیتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی سزا سمجھی جاتی۔ لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی وہی زہر آلود کھانا کھانے سے، تو آپ نے پھر اس شہادت کے قصاص کے طور میں اسے قتل کروایا۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں توہین کا، ایذا کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی محاربت ہے اور اقدام قتل ہے۔ تو اگر اقدام قتل کے نتیجے میں ایک صحابی کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس شہادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کے طور پہ زہر دینے والی عورت کو قتل کروا دیتے ہیں، تو اس کو توہین رسالت کے مقدمے میں پیش کرنا پرلے درجے کا افتراء ہے۔ میں بات کو ختم کرنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت بشر زندہ رہے، حیات تھے، اپنی ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا، اس عورت کو جانے دیا۔ اس کو قصاص کے طور پہ قتل تب کروایا جب حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ان سارے واقعات سے کہیں بھی توہین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کھلی کھلی محاربت ہے اور اقدام قتل ہے جس کی سزا دی گئی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یعنی کہ جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ ابھی تک جن کا ہم نے جائزہ لیا ہے، یا تو وہ ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق نہیں ہے، یا وہ گھڑ لیے گئے ہیں، یا اگر روایت ملتی بھی ہے تو اس میں تطبیق کی صورت موجود ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اس کو اپنی دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو شمشاد صاحب، ابھی چونکہ واقعات کا ہی ذکر چل رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک منافق کو قتل کیا تھا کیونکہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ نہیں مانا تھا، جبکہ قرآن کریم میں واضح حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکم کے ہیں اور آپ کو قبول کیا جائے، اور جب اس نے بات کو نہیں مانا تو حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنودی کا اظہار بھی فرمایا اور آپ کو فاروق لقب سے جو ہے نا آپ کو خطاب دیا۔ تو اس بارے میں اگر آپ ہماری رہنمائی کریں۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں ایک تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کمزور روایت ہے، ضعیف ہے،
اس کی کوئی بظاہر حقیقت ان روایات کے مقابل پہ نہیں بنتی جو پختہ اور یعنی روایت کے لحاظ سے مضبوط ہیں. اس کی روایت بہت کمزور ہے. دوسرا درایت کے لحاظ سے بھی یہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ درست ہوں گی. اب ابو اسحاق نے جو اس کی روایت بیان کی ہیں، 2-3 روایتوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان تھا جو منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا لے کے حاضر ہوئے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دیا کہ یہودی حق پہ ہے. تو اس کے بعد اس نے جو منافق تھا اس نے نہیں مانا اور وہ کہنے لگا کہ چلیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. تو ان کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ جی یہ حضور کا فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے تو میرا بھی یہی فیصلہ ہے. وہ پھر نہیں مانا، یعنی وہ منافق نہیں مانا، یہودی مانتا چلا آ رہا ہے. پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر کو بتایا اور یہودی نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے. حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا درست ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ درست ہے. ان کا اچھا 1 منٹ ٹھہرو. پھر وہ اندر گئے، واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی. کوئی بات نہیں پوچھی اور تلوار چلائی اور سر اتار کے رکھ دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے حکم نہیں بناتے. اور پھر ایک روایت میں پھر یہ بھی ہے کہ اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے اور اس پہ حضرت عمر نے گویا حق اور باطل میں فرق کر دیا ہے تو اس پہ آپ کو فاروق کا لقب دیا. یہ ہے خلاصہ. اب یہ جن روایات کی کتابوں میں ہے وہ پہلے درجہ تو رہا دور کا، دوسرے بلکہ تیسرے درجے کی بھی روایات وہ نہیں ہیں، وہ کتب نہیں ہیں. اچھا اس میں ایک تو یہ میں نے بتایا نا کہ درایت کو جب دیکھیں تو بالکل اس کو تسلیم نہیں کرتی عقل. اب یہاں یہ جو آیت ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کی یہ شان نزول یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہودی اور اس منافق کے بارے میں تھی. تو یہ جب ہوا تو تب اتری. بخاری شریف کو دیکھیں وہاں اس کا شان نزول کچھ اور ہے. وہاں یہ ہے کہ یہ آیت تب اتری جب آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے جو مہاجر تھے اور ایک دوسرے انصار صحابی تھے، دونوں مسلمان تھے. ان کا جھگڑا تھا پانی کے اوپر، فصلوں کو پانی لگانے پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی ایک جو مہاجر صحابی تھے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو انصار جو تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ اچھا اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا. حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا تو حضور نے اس پہ پھر دوبارہ وہی فیصلہ اپنا دہرایا کہ اپنے کھیت کو پانی دو، جب پوری طرح پانی بھر جائے تو اس پانی کو پھر اگلے کے لیے چھوڑ دو. تو اس پہ یہ آیت اتری. اب سوال یہ ہے کہ یہاں شان نزول کچھ اور بیان ہو رہا ہے، وہاں کچھ اور بیان ہو رہا ہے. ایک بخاری کی روایت ہے اور دوسری روایت بالکل ایک اس کے مقابلے میں ایسی کتاب کی ہے جس کی حیثیت کوئی نہیں. تو پھر بخاری کے مقابلے پہ تو ہم اس روایت کو نہیں مان سکتے. دوسرا فاروق لقب کے بارے میں آپ حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں، تفاسیر کی کتابیں دیکھ لیں، وہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ہوئے تھے اور وہ آپ کا چونکہ ایک روب تھا، دبدبہ تھا مسلمان ہونے پہ، جو حضرت عمر کے مسلمان ہونے پہ جو مسلمان تھے وہ آزادی کے ساتھ پھر خانہ کعبہ میں جا کے عبادت کرنے لگے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا. یہ روایت کہتی ہے کہ نہیں، جب قتل کیا تو اس کے اوپر فاروق کا لقب ہوا. یہ روایات میں فرق بہت زیادہ ہے اور بخاری کی روایات کے مقابلے پہ ہم ان روایات کو قبول نہیں کر سکتے. ایک چیز. دوسرا روایت میں ایک اور چیز دیکھیں کہ ایک عقل ہی تسلیم نہیں کرتی. یہودی کے بارے میں بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جب حضور فیصلہ ایک فرما دیں اس کے بعد کوئی یہ تصور بھی کرے کہ وہ فیصلہ پھر کسی اور صحابی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ کتنی عظیم مرتبے کا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھائی کوئی منافق بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا، تو یہاں کیسے ہو گیا؟ دوسرا ایک روایت اور بھی ہے، اس میں ہے کہ وہ کعب بن اشرف کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے کہ حضور کے فیصلے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف سے جو یہودی تھا، یہودی سردار تھا، اس سے کروائیں.
چلیں یہ کسی حد تک قابل قبول ہے کہ وہ بیچ میں اس روایت میں حضرت عمر کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے حضرت عمر کی، حضرت ابوبکر صدیق کی دشمنی میں یہ روایت کے اندر یہ نام اپنے ڈالے ہیں۔ اس کی تفصیل مزید ہے، میرے خیال میں آپ کے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں پھر اگلے پروگرام میں ہم اس کے ہم اوپر اگلے بحث پروگرام کر میں لیں گے۔ دوبارہ انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں راہ خدا کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔